دنیا میں جہاز خریدنے سے پہلے کرائٹیریا کہ یہ جہاز بیٹل ٹیسٹڈ ہے. ہم ہر جگہ الحمدللہ ہمارا وائبل ہے. ہم نے چائنا پر اپنی ڈیپینڈنسی گریجولی کم کی ہے. یہ اے ٹو شپ جو ہے اس کے لیے بہت کارگر بھی ہے, بہت پوٹنٹ میزائلز اور ویپنز کیری کرتا ہے. آف دا کف تو کوئی نہیں خریدتا. 2025 کو ہندوستان پر ٹنج پہ کی تھی. ہم نے 50% مینڈ ایئر کرافٹ یوز کیے تھے جس کے اندر یہی جہاز تھے جن کا ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کے دفاعی میدان سے ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے خطے کی جیو پولیٹکس میں ہلچل مچا دی ہے. انڈونیشیا جو دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے, اب اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستانی شاہینوں یعنی JF-17 تھنڈر پر انحصار کرنے کا سوچ رہا. جی بالکل, اور بات صرف طیاروں تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستانی ڈرونز بھی انڈونیشیا کی شاپنگ لسٹ میں شامل ہیں. پہلے انڈونیشیا کا اگر ہم صدر کی بات کریں تو ان کا دورہ اور پھر فیلڈ مارشل سے انڈونیشین وزیر دفاع کی ملاقات محض رسمی نہیں بلکہ یہ ایک بڑے ملٹی ملین ڈالر معاہدے کا پیش خیمہ ہے. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ ڈیل پاکستان کے لیے کتنی بڑی دفاعی بننے والی ہے. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انڈونیشیا کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہی امریکی F-16 اور روسی سخوئی موجود ہے. وہ ان مہنگے طیاروں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے JF-17 میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں اور ٹیکنیکلی ہمارا طیارہ ان کو کیا ایج دے رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کو اور عزیر آپ کو اور مہم آپ کو اور آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم. وعلیکم آپ نے انوائٹ کیا, شکریہ. جی بڑی دلچسپ بات آپ نے اور اچھا سوال صبح آپ نے کیا ہے کہ یہ اتنے اچھے جہازوں کی موجودگی میں ہمارے جہاز کی کہاں سے ضرورت بن گئی. دیکھیے دنیا اب جتنی ماڈرنائز ہو رہی ہے دو چیزوں پر وہ دیکھتی ہے. ایک وہ دیکھتی ہے کہ افورڈیبلٹی کسی فائٹر جہاز کی, اور ایک دیکھتی ہے کہ بیچنے والے کا یا سپلائی چین کا ٹرسٹ. اوورال میں آپ کو کرائٹیریا ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نمبر 1 جو چیز ہوتی ہے وہ اس جہاز کا کیپیبلٹی ہوتی ہے, یعنی کیا قابلیت ہے اس کے ویپنز, میزائلز, اس کا انجن, اس کا تھرسٹ, منورنگ, کامبیٹ, یہ ساری چیزیں کیسا وہ اڑتا ہے. یہ اس وقت جو سب سے زیادہ الحمدللہ ڈیمانڈ میں اس وجہ سے بنا ہے کہ جس کو کنٹمپریری جہاز ہیں اس کی جو یورو فائٹر ہے, ٹائفون ہے, رافیل ہے, یہ جو جہاز ہیں بنیادی طور پر تقریباً 3 گنا زیادہ قیمت ہے ان کی JF-17 تھنڈر سے. نمبر 1 جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی چیز ہوتی ہے اس جہاز کی کیپیبلٹی, دوسری افورڈیبلٹی, جیسے میں نے کہا کہ 3 گنا زیادہ مہنگا ہے. تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو دینے والا ملک ہے وہ ریلائبل سورس ہے, یعنی کہ وہ کوئی سینکشنز یا بلیک میل یا پولیٹیکل سچویشن جب بدلے کی دنیا کی تو اس میں کہ ہماری جہازوں کی سپلائی یا ان کی مینٹیننس یا ان کے اسپیئر پارٹس تو نہیں بند کر دے گا. نمبر 4 ہوتی ہے کوئی بھی دنیا میں جہاز خریدنے سے پہلے کرائٹیریا کہ یہ جہاز بیٹل ٹیسٹڈ ہے یا کمبیٹ میں اس نے کوئی کبھی حصہ لیا, اور اگر لیا تو پرفارمنس کیا رہی. تو اب آپ چاروں چیزوں پر دیکھیں کہ ہم ہر جگہ الحمدللہ ہمارا وائبل ہے. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آج کل ہو گئی ہے جس کا ہم روزانہ اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, وہ ہے کہ ٹریننگ اس کو پاک فضائیہ کے پائلٹس اور ٹیکنیشین اور انجینئرز دیں گے. یہ آج کل بہت ان ڈیمانڈ ہے الحمدللہ. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ ماڈرنائزیشن جب سے ہوئی ہے, ہم نے مئی میں ثابت کیا ہے JF-17 تھنڈر یہ وہی جہاز ہے جس نے ابھی نندن کا جو جہاز جب شوٹنگ ہوئی تھی فروری 2019 میں, اس میں بھی بڑا لیڈنگ کردار ادا کیا تھا. تو یہ ساری کمپوزیشن آج کل دنیا میں ہارڈلی کسی فائٹر جہاز کی ہے. پاکستان کریڈیبل بھی ہے, جہاز اکنامیکل بھی ہے, 4.5 جنریشن ہے, قیمت میں کم ہے, جنگ میں حصہ لیا ہوا ہے. تو اس طرح کی ساری چیزوں سے اب سارے ممالک جو ڈیولپنگ ہیں خاص طور پر, اور جو لو بجٹ ایئر فورسز ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم ماڈرنائز بھی کریں لیکن ہمارا سسٹم بھی ٹرسٹڈ ہو اور ہماری کیپیبلٹی بھی بڑھے, ان کے لیے JF-17 تھنڈر الحمدللہ ایک آبویس چوائس بنتی جا رہی ہے. بالکل. اچھا چشتی صاحب, رپورٹس یہ ہیں کہ انڈونیشیا ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہتا ہے. کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ طیاروں کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی بھی شیئر کرے, یا ہم صرف فنشڈ پروڈکٹ ہی بیچیں گے؟ اور چین کی رضامندی کے حوالے سے کیا آپ کے پاس اطلاع؟ دیکھیے اس جہاز میں جو انجن ہے وہ رشیا کا ہے اس وقت. اس کا آلٹرنیٹ چائنا نے بنا لیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ابھی اس میں رشین انجن ہے. نمبر 1 اس میں تقریباً 48% جو پارٹس کمپوننٹ شیئر ہے وہ اس وقت ہے, 42% ہے وہ چائنا کا ہے اور 58% پاکستان کا ہے. آلدو ٹرانسفر ٹیکنالوجی جو پریزیڈنٹ ایئر فورس چیف ہیں چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, انہوں نے ایکسٹینسولی نہ صرف ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر زور دیا ہے چائنا سے, بلکہ ہم نے بہت زیادہ انفراسٹرکچر, مشینری, ٹولنگ, CNC مشینیں اور جو مینوفیکچرنگ میں ہارڈ ویئر چاہیے ہوتا ہے وہ پاکستان میں بہت نہ صرف سیٹ اپ کیا ہے بلکہ گرو کیا ہے, ایکسپینڈ کیا ہے اس کو.
یعنی ہم نے چائنا پر اپنی ڈیپینڈنسی گریجولی کم کی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور بھی کم کرتے جائیں گے. اس وقت تقریباً پاکستان جو ہے وہ 16 جہاز سالانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کو بہت بڑھایا جا رہا ہے جیسے میں نے کہا, اور جب آرڈر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ اور ایکسپینڈ ہوگا. نمبر 1 جو ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سلیکٹیو ایریاز میں ہوتی ہے. یہ کوئی مینوفیکچرنگ ہم ٹرانسفر نہیں کریں گے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مینٹیننس کی جب کوئی پروڈیوسر ملک ہوتا ہے جو سپلائر ہوتا ہے, ہم جیسے ہیں, ہم F-16 ہم بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور F-16 جیسے ترکی بھی آپریٹ کر رہا ہے, تو ان کو انہوں نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی دی, ٹرانسفر آف سیٹ اپ دیا, ان کی اسمبلی کی دی, اپ گریڈیشن کی وہاں پہ انہوں نے سیٹ اپ کر دیا. تو یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ڈیپینڈنگ ہوتی ہے کہ اس ملک کو آپ جہاز کتنے دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ 6 جہاز دیں اور کہیں جی ٹرانسفر ٹیکنالوجی بھی ساتھ کر دیں گے آپ کو. تو اس پہ فلیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کی پرائس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ان کی کیپیبلٹی پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو ابھی آئی تھنک اس کی کیونکہ ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہے, لیکن میں نے اوور آل بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیپینڈ کرے گا اور ان کو بھی وائبل نہیں ہوگا. کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے کر تو وہ مینٹیننس ٹرانسفر نہیں کریں گے بیکاز یہ ایک بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. نمبر 1 ٹریننگ انٹینسو ہوتا ہے. جب ایک جہاز جاتا ہے تو 150 سے 200 ٹیکنیشین بھی 6 جہازوں کے ساتھ آپ کو بھیجنے پڑتے ہیں. دیٹ مینس کہ جب تک وہ اسکلڈ نہیں ہوں گے, جب تک ان کی مین پاور کی ایکسپرٹیز نہیں ہوگی تو وہ جہاز مینٹین ہی نہیں ہو سکیں گے. تو یہ دونوں ملکوں میں میوچولی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا سیٹ اپ کیسا ہے, جہازوں کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور انفراسٹرکچر ان کا کتنا ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے گی. صحیح, زبردست. اچھا خالد صاحب, انڈونیشیا ایک سمندری ملک ہے, کیا GF-17 بلاک 3 کی اینٹی شپ میزائل کی جو صلاحیت ہے وہی اصل وجہ ہے یا اس ڈیل کو فائنل کروانے میں کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ماہم یہ جو ڈیلز جب سامنے آتی ہیں تو اس پہ جیسے فیلڈ مارشل نے ایجپٹ کا دورہ کیا اور وہاں سے ہمیں لیبیا کا دورہ کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بہت سارے ملک لائن اپ ہوئے اور بھی ہوئے. جب پاک فضائیہ کے سربراہ کا بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے 15 مختلف دنیا کے جو ایئر فورس چیفز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. اور دیٹ مینس یہ بلڈ اپ کیا جاتا ہے. بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, 6 مہینے پہلے اسپیشلی تقریباً پاک فضائیہ کے سربراہ جو دبئی گئے تھے ایئر شو دیکھ لینے, انہوں نے ایکسکلوسیو ایک بڑی ڈیٹیلڈ ملاقات کی تھی بنگلہ دیش ایئر فورس چیف سے, جس میں یہ پیس سیٹ ہوا تھا. ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی پچھلے ہفتے وہ یہاں تشریف لے آئے تو یہاں بات کی, فالو اپ کیا گیا. تو یہ بہت ساری ریکوائرمنٹ دیکھی جاتی ہے اس ملک کی, بہت سارا ہوم ورک ہوتا ہے. یہ جو جہاز آپ کا اسپیسیفکلی جواب کہ یہ انڈونیشیا سمندر کی وجہ سے لے رہا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایڈڈ کوالیفیکیشن ضرور ہے GF-17 تھنڈر کی کہ یہ ایئر ٹو شپ جو ہے, اینٹی شپنگ جو ہے اس کے لیے بہت کارگر بھی ہے, بہت پوٹنٹ میزائلز اور ویپنز کیری کرتا ہے. لیکن کیونکہ اس نے زمین پر بھی اپنی مہارت, اپنی اسکل اور لیتھیلٹی ثابت کی ہے. S-400 جو ہندوستان کا مارا وہ اسی جہاز نے مارا. تو آپ امیجن کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین پر بھی اتنا افیکٹو ہے جتنا سمندری کسی ٹارگٹ کے خلاف وہ ہے. ایئر کمبیٹ میں بھی بہت پاورفل جہاز ہے, جیسے میں نے کہا 4.5 جنریشن ہے. بلاک 3 میں تو PL-15 میزائل لگ جاتا ہے جس سے ہم نے ہندوستان کے J-10 سے مارے تھے جہاز. تو PL-15 اور آئسا ریڈار ایک بہت زبردست لیتھل کمبینیشن ہے اس کو اکراس دا بورڈ ملٹی رول جیٹ فائٹر ڈکلیئر کرنے کے لیے. سر دیکھا جائے تو بھارت کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس خطے میں تیجس طیارہ بیچنے کی, فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر ہم حالیہ ایئر شو کے حوالے سے بات کریں تو جو ہزیمت اس کو اٹھانا پڑی, جو ایک ناخوشگوار واقعہ جو پیش آیا, کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دفاعی مارکیٹ میں ہم نے بھارت کو ناک آؤٹ کر دی؟ جی اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے آپ کا نارمل ایکسیڈنٹ ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے جب آپ پیس ٹائم میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. جب لوکلی ود ان انڈیا اگر کوئی کریش ہوتا تو اور اس کی مانی ہوتی ہے یا اس کی قیمت انڈیا کو دینی پڑتی ہے. انڈیا کا جو جہاز تیجاس کریش کیا ہے اس کا پہلے اپنا ٹریک ریکارڈ اتنا پاورفل یا اتنا یادگار یا اتنے قابل فخر ہندوستان کے لیے نہیں تھا. 40 سالوں میں 40 جہاز بنائے انہوں نے صرف, ہم نے 30 سالوں میں 200 کے قریب بنائے ہیں. ایک بات ہم نے 2 دفعہ کامبیٹ میں پروف کیا GF-17 تھنڈر کی. ان کے کامبیٹ میں انہوں نے ہمارے جو کانفلکٹ ہوا تھا مئی میں, انہوں نے سلر بیس ہے سری لنکا کے پاس, وہاں جہاز رکھے تھے. یعنی پاکستان سے کوئی 1.5-2 ہزار کلومیٹر دور رکھا تھا تاکہ جنگ کے قریب نہ آئے وہ جہاز. اس کا مطلب ہے آپ نے خود ہی شیک کیا, اپنا ریزالو شو کیا. آپ کی ول ٹو فائٹ ہے ہی نہیں اس جہاز کے اوپر. جب یہ سارا بیک گراؤنڈ چل رہا تھا تو پھر دبئی کا ایئر کریش ہو گیا. اب افسوسناک کریش ہے, پائلٹ کی جان گئی, ہمیں افسوس ہوا. لیکن بزنس پوائنٹ آف ویو سے جب اتنے بڑے شو پر آتے ہیں تو یہ تو آپ کا بیسٹ پائلٹ ہوتا ہے, بیسٹ جہاز ہوتا ہے, بیسٹ آپ نے منورنگ کر کے دکھانی ہوتی ہے, دنیا تب آپ سے امپریس ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا تو جہاز ہر سال جاتا بھی رہا ہے, لوگوں کے سامنے پرفارم بھی کرتا رہا ہے. بیک گراؤنڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری کامبیٹ پروون ہماری کیپبلٹی ہے. تو یہ ان کی جس کو کہتے ہیں کہ شاید قسمت خراب ان کی کہ وہ جہاز پبلکلی ہزاروں لوگوں کے سامنے, لاکھوں کروڑوں لوگ جو اسکرین پہ دیکھ رہے تھے ان کے سامنے زمین پہ چلا گیا. تو ظاہر ایک دم آپ کا کریش کر جاتا ہے. جو ایک امیج ہوتا ہے جو آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے
اور آخری بات یہی ہے کہ کیونکہ بہت ایکسٹینسو اس پہ محنت ہوتی ہے، یہ آف دا شیلف یا آف دا کف تو کوئی نہیں خریدتا. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز اڑتا ہوا جو دبئی ایئر شو میں گر گیا تو اس کی شاید قابلیت ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی قابل ہے، تو وہ جس کو کہتے ہیں نا ان کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، اور وہی ہندوستان کو اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا خالد صاحب، اگر ہم قیمت کی بات کریں ڈرونز کی اور ترک کے مقابلے میں اگر ہم کمپیریزن کریں بائرکتار کا، تو ہمارے ڈرونز کی قیمت کم ہے اور کارکردگی کتنی بہتر ہے؟ ماہم دیکھیے الحمدللہ ہم نے بہت ایکسٹینسو ڈیولپمنٹ کی ہے اس وقت. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک بہت ہیلپ کر رہا ہے. ہمارا جو پی ایف ایکس جو جہاز بنانے کی جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. ہم نے جو مشینری اکوپمنٹ اور بہت سارا انفراسٹرکچر ایڈ کیا ہے، تو ہم نے نہ صرف اکنامکل کیا ہے بلکہ ترکی کی مدد سے بہت زیادہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے. ایک بات اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی کی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ہم نے بھی بہت ڈیولپ کیا ہے. اور ایک اچھی خبر جو میں آپ کو ریفریش کرتا چلوں کہ جو ہم نے 10 مئی 2025 کو ہندوستان پر ٹنج پہ کی تھی، لوٹرنگ منیشن، کلر ڈرون، ان کی آل ور میڈ ان پاکستان. دیکھیے اور اتنی ایکسٹینسو تھی کہ میں پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام بتا چکا ہوں کہ ہم نے 50% مینڈ ایئر کرافٹ یوز کیے تھے، جس کے اندر یہی جہاز تھے جن کا ہم بات کر رہے ہیں، F-17 تھنڈر اور J-10C اور F-16، اور 50% انمینڈ تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتنا کانفیڈنس تھا اپنے ان ویپنز پر اور اتنی پریسیجن سے. یہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ تو کوئی تقریباً 600 سے 700 کلومیٹر انڈیا کے اندر پینیٹریٹ کر کے اڑ رہے تھے. بالکل پاکستان کو اعتماد تھا، اور یہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے یہ اس اعتماد پر پورا اتری، نہ صرف ہمارے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے، اور پوری دنیا اس بات کی معترف بھی ہے.